اور بلندیوں والا مہینہ عطا کیا۔ کتنا کرم ہے اللہ پاک کا۔ دیکھیں صرف روزہ فرض کیا ہے، ایک عبادت بڑی ہے، ایک عبادت بڑی ہے، اور ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں میں اور آپ نفل پڑھتے ہیں تو فرضوں کے برابر ثواب، اور فرض پڑھتے ہیں کہیں جانا نہیں پڑتا، ہمیں کہیں سفر نہیں کرنا پڑتا، گھر نہیں چھوڑنا پڑتا، کاروبار نہیں چھوڑنا پڑتا، بیوی بچے نہیں چھوڑنے پڑتے۔ یعنی یوں تھوڑا اور آسان کر دوں کہ مکے اور مدینے نہیں جانا پڑتا، مکے اور مدینے نہیں جانا پڑتا، اپنے گھر میں رہ کر، اپنے بیوی بچوں میں رہ کر، اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر، اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں کے ساتھ رہ کر، ادھر ہی اپنے گھر میں ایک فرض ادا کریں تو اللہ پاک نبی کا، اپنے یار کا امتی سمجھ کر 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اب پوچھو رب سے کہ کیوں عطا کرتا ہے؟ تو یہ اس کی خصوصی مہربانی ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ میرے یار کے امتی دوزخ جائیں، یہ بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے۔ کاش کہ میرے اور آپ کے دماغ شریف میں یہ بات بیٹھ جائے، کاش کہ بیٹھ جائے۔ رب نہیں چاہتا کہ میں اور آپ دوزخ جائیں، لیکن اگر دھکے کے ساتھ ہم خود دوزخ کے جانے کا پروگرام بنا لیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ رب تو عطا فرمانا چاہتا ہے اور عطا فرما رہا ہے۔ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ارشادات ہم تک پہنچا دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماہ مبارک عظمتوں والا، شانوں والا۔ دیکھیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، تو ایک سجدے کی برکت سے اللہ پاک 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 1500، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو روزے کی پوزیشن میں بندہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے۔ اور ہر روز ایک تو ہوتا ہے نا 15 شعبان کی رات آ گئی، 27 کی رجب کی رات آ گئی، جمعۃ المبارک کی رات آ گئی، عید الفطر کی رات آ گئی، عید الاضحیٰ کی رات آ گئی۔ وہ تو ایک مخصوص راتیں ہیں، لیکن یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا مہینہ، ہر روز اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اعلان فرماتا ہے، میرے بندوں، میرے نبی کے غلاموں، ہے کوئی بھلائی کا مانگنے والا، اسے بھلائی عطا کی جائے، ہے کوئی خیر کا مانگنے والا، اسے خیر عطا کیا جائے، ہے کوئی شر سے پناہ مانگنے والا، اسے شر سے پناہ دے دی جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اسے بخشش عطا کی جائے، ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے، ہے کوئی جنت میں پلاٹ خریدنے والا تاکہ اسے جنت میں پلاٹ الاٹ کر دیے جائیں، یعنی وہ جنتی ہو جائے اور جنت اس کی ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 60,000 لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ ترتیب رہتی ہے، یہ ترتیب رہتی ہے۔
اور ایک روایت میں جو بھی ہے کہ 10 لاکھ لوگ ہر روز افطاری کریں، اور یہ ترتیب آخر تک رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اسے وقت پر پیمنٹ کی جاتی ہے، اسے وقت پر قیمت ادا کی جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کام کروا دیا جائے اور مزدوری نہ دی جائے، بلکہ یہ ہر روز کی روٹین ہے، ہر روز کی روٹین ہے کہ 10 لاکھ لوگ جن پر جہنم واجب ہے وہ جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک یہ مہینہ عطا فرماتا ہے تو مجھے اور آپ کو عقل بھی دی ہے، مجھے اور آپ کو علم بھی دیا، مجھے اور آپ کو فرصت بھی دی، مجھے اور آپ کو وہ لوگ جو صحت مند ہیں صحت و تندرستی بھی دی۔ تو اس ماہ مبارک کا جب میں اور آپ احترام کریں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کافی امید ہے، پکی امید ہے کہ میں اور آپ انشاءاللہ جہنمیوں کی لسٹ سے نام کٹوا کر جنتیوں کی لسٹ میں نام لکھوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اللہ کے نبی کے گھر کا آدمی ہے، گھر کا آدمی ہے، اور آپ کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، تو اور آپ کے شاگرد خاص بھی ہیں۔ بچپن سے لے کر اخیر عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کی، اور حافظے کا بڑا مضبوط آدمی ہے، کمزور حافظے کا مالک بھی نہیں ہے، یاداشت بھی بڑی پکی ہے، یاداشت بھی بڑی پکی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے ہلکی سی ایک خیرات لے رہا ہوں اور میں اور آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کل کے نبی، کائنات کل کے نبی مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، زمین سے آسمان تک، آسمان سے عرش معلی تک، کائنات ساری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے میری امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر اللہ پاک کا ارادہ ہوتا کہ میری امت کو وہ عذاب دے گا، میری امت کو وہ دوزخ میں ڈالے گا، تو انہیں رمضان المبارک کا مہینہ کبھی عطا نہ کرتا، اور سورہ قل هو اللہ احد شریف انہیں کبھی عطا نہ کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہے آپ اور میں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کہ جنہیں رمضان مبارک کا مہینہ بھی عطا کیا گیا اور قل هو اللہ احد شریف کی صورت بھی عطا کی گئی۔ مقصد کیا کہ رمضان کے روزے رکھ، اللہ اکبر، جہنم سے آزاد ہو جا، قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کرتا رہے، جہنم سے آزاد ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ سورہ اخلاص شریف تلاوت فرمائی، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم کافی سارے محلات اپنے لیے جنت میں بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر رب کی عطا بڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری مانگ ختم ہو جائے گی، رب کی عطا میں فرق نہیں آئے گا، بس یہ کہ محنت کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عظیم لاڈلے چہیتے پیغمبر ہیں، جلالی ہے، جلالی پیغمبر ہے۔ تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ پہلے بھی جب اللہ پاک سے ہم کلام ہونا تو کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ ایک مخصوص پہاڑی ہے، یہ میڈیا والے نیٹ والے دکھاتے رہتے ہیں، اس پہ زیارت کی ہے۔ مخصوص پہاڑی ہے، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو حکم تھا کہ جب بھی مجھ سے ہم کلام ہونا ہے تو یہاں آ کر مجھ سے ہم کلام ہو لیا کرو، بات چیت کر لیا کرو، جو بات کرنی ہے یہاں آ جایا کرو اور مجھ سے بات کر لیا کرو تو مجھ سے جواب وصول کر لیا کرو۔ جب آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو کوئی کتاب لینے کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو رب کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ذرا سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، القی الہ العالمین، پہلے کئی مرتبہ میں آیا اور گیا، تجھ سے ہم کلام ہوا، تو نے کرم فرمایا، آپ نے پہلے کبھی یہ تاکید نہیں فرمائی، کبھی یہ پہلے حکم نہیں دیا کہ سنبھل کے آنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے جواب آیا کہ اے پیارے جب تو پہلے گھر سے نکلتا تھا نا ملاقات کے لیے، میری ملاقات کے لیے، مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو تیری ماں پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیتی تھی، تیری ماں پیچھے سے تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی تھی اور عرض کرتی تھی کہ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے درگزر کرنا ذرا لاڈلا ہے، ذرا لاڈلا ہے اور غصے والا ہے، جلالی ہے، غصے والا ہے، جلالی ہے، اس سے درگزر کرنا۔ اگر کوئی یہ ایسی ویسی بات کہے، حالانکہ اللہ کا نبی ہے، ایسی ویسی کا تو سوچا بھی نہیں نہ جا سکتا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، عرض کرتی ہے الہ العالمین لاڈلا ہے، چہیتا ہے، غصیدہ ہے، جلالی ہے، غصے والا ہے، کوئی ایسی بات جو تیری شان کے خلاف ہو وہ اگر نکل جائے تو میں مسلم ماں ہوں، تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں، عرض کرتی ہوں درگزر کر دینا، میرا بیٹا سمجھ کر اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ ماں کی دعاؤں کی ضرورت موسیٰ علیہ السلام جیسے کو بھی ہے۔ آگے آپ سمجھدار تو ہیں، عقل مند تو آپ الحمدللہ ہیں، آپ کو اگلی بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ موسیٰ نبیوں کو قبلہ نبیوں کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے، باپوں کی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، جب تورات شریف لے آئے تو پڑھتے جب آخری 8 لائنیں یا 12 لائنیں تورات کی آئیں نا، اس میں اس بھولی قوم کا بھی ذکر آیا کہ جو بھولی قوم بیٹھی ہے نا، مقصد کی بات ہو تو لیتے ہیں،
مقصد کی نہ تو سمجھ ہی نہیں آئی قاری صاحب کل سمجھ ہی نہیں آئی. مقصد کی ہو تو لے لیتے ہیں اور بڑی سمجھ بھی آتی ہے. اللہ اس بولی قوم کا تورات شریف میں ذکر خیر آیا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, ان کے لاڈلے امتی ہوں گے, انہیں میں 2 نور عطا کروں گا. وہ 2 نور جب وہ سنبھال لیں گے, 2 نوروں کو جب اپنے سینے میں اتار لیں گے, 2 نوروں کو جب اپنی گودی میں ڈال لیں گے, 2 نوروں کا دامن جب مضبوطی سے تھام لیں گے, تو میں انہیں 2 اندھیروں سے محفوظ فرما لوں گا, 2 اندھیروں سے میں انہیں بچا لوں گا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین وہ 2 نور کون سے ہیں, وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام, ایک رمضان مبارک کا نور ہے, ایک قرآن کا نور ہے. سبحان اللہ. اپنے نبی اپنے محبوب کے صدقے میں انہیں 2 نور عطا کروں گا, ایک قرآن کا نور اور ایک رمضان مبارک کا نور. جس نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا انہیں 2 اندھیروں سے بچا لوں گا, ایک قبر کا اندھیرا اور ایک قیامت کا اندھیرا. اب جب روزے رکھنے کی باری آئی, تراویح پڑھنے کی باری آئی, حالانکہ قاری صاحب 130 کی سپیڈ پہ, اور کوشش کر کے تاکہ لفظ چھوٹے نہ, لفظ بگڑے نہ. حالانکہ اس موٹر وے پہ جس پہ قاری صاحب 130 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے, 80 کی سپیڈ سے آگے الاؤ نہیں ہے. لیکن ہلکی پھلکی فقہ کی, ہلکی پھلکی سفارش کے ساتھ الاؤ تھا. اس سفارش کو لیتے ہوئے 130 کی سپیڈ پہ قرآن پڑھے, پھر بھی اتنے بڑے محلے سے گن کر 12 بندے نماز تراویح میں. ایک دن کی بات نہیں عرض کر رہا, میں 10 سال کا تجربہ عرض کر رہا ہوں. ایک دن کی بات نہیں کر رہا, جھکڑ والے اور بارش والے دن کی میں بات نہیں کر رہا, 10 سال کا تجربہ عرض کر رہا ہوں. عمران بھائی, میں کہتا ہوں کہ باقی گلی میں سے کوئی بندہ نہ آئے, اپنی ایک گلی میں سے, یہ جو مسجد کے سامنے والی گلی ہے, جو مسجد کو گھر لگتے ہیں, ان میں سے جن پر نماز فرض ہے, جو صحت و تندرست ہیں, صحت مند ہے اور تندرست ہے, اگر وہی آ جائے نا, اندر والا حال آ جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے یار کے امتیوں کو 2 نور عطا کیے, ایک رمضان کا نور اور ایک قرآن کا نور. اس بھولی قوم نے نہ رمضان کا نور سمیٹا, نہ قرآن کا نور سمیٹا. وہ جی کھلیاں پڑ جاتی ہیں, تیری زبان پہ چھالے کیوں نہیں پڑتے؟ یہ تراویح والا ٹائم جو گپے باہر لگا رہا ہوتا ہے, تراویح والے ٹائم پہ باہر کھڑے ہو کر چوک میں گپے لگا رہا ہوتا ہے, ادھر کھلیاں نہیں پڑتی, تیری زبان پہ ادھر چھالے نہیں پڑتے, اور تو یہاں آ کے خاموشی کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو رہے ہیں. کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ لے. یہاں تیری بیماری بڑھ جاتی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس قوم کا دارو کہاں سے لایا. مولوی صرف منت کر سکتا ہے, ترلا لے سکتا ہے,
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ پر مالیتا کمیں پانی دینا تے بھر بھر مشکا پھل ناڑے اولاوے یا نالاوے. میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے. انداز اگرچہ سادہ ہے لیکن میں بات حقیقت میں عرض کر رہا ہوں. انداز سادہ ہے، لچھے دار اور مثالے دار نہیں ہے، لیکن بات حقیقت ایسی ہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو کتاب نازل کی گئی اس کی آخری لائنوں میں یہ بات تحریر تھی کہ اس امت کو 2 نور عطا کیے گئے. جن لوگوں نے، جن خوش نصیب لوگوں نے، جن مقدر کے اچھے لوگوں نے ان 2 نوروں کی حفاظت کر لی، یعنی رمضان کی اور قرآن کی. رمضان کی اور قرآن کی، تو انہیں 2 اندھیروں سے بچا لیا جائے گا. یہ وعدہ خداوندی ہے. اور رب کی شان یہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں فرماتا. یہ مولوی تو نہیں ہے نا، وہ پیر صاحب تو نہیں ہے نا، چودھری تو نہیں ہے، تو خالق و مالک ہے. اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، آپ وعدہ کر رہا ہے، آپ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. 2 اندھیروں سے بچا لیا جائے گا. قبر کے اندھیرے سے قبر نور علی نور ہو جائے گی. اچھا میں ایک اور بات عرض کروں. روزہ رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، اور قرآن یہ میرے نبی کی کتاب ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیا کرے کچھ نہیں ہوتا. قسم سے زبان پاک ہو جائے گی، اگر ناپاک ہے تو، اگر ناپاک ہے تو پاک ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر دل میں میل کو جائے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا. اور اس کا رنگ چڑھے گا، چہرے پہ نظر آئے گا، ان گالوں سے جھلکے گا، کانوں سے ٹپکے گا، آنکھوں سے باہر آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عادت بنا لیں. دیکھیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قرآن غار حرا میں اجازت لے کے آ رہا ہے. میرا نبی مکے میں اجازت لے کر قرآن مکے میں، جو مکے میں سورت نازل ہوئی وہ مکی ہو گئی. میرا نبی مکے کو چھوڑ کر مدینے چلا گیا، قرآن پیچھے مدینے میں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی سورتیں ہو گئی. میرا نبی بدر میں، قرآن نے مدینے کو چھوڑا بدر پہنچا. میرا نبی احد میں، قرآن نے مدینے شہر کو چھوڑا احد میں آیا. میرا نبی احزاب میں مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر، تبوک کے مقام پر، یرموک کے مقام پر، میرا نبی خندق کے موقع پر موجود ہے. قرآن پیچھے پہنچا ہوا ہے. میرا نبی سفر میں تو قرآن سفر میں، میرا نبی حضر میں تو قرآن حضر میں، میرا نبی ازواج مطہرات کے گھر میں تو قرآن باری باری گھر میں. میرا نبی ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں سر انور رکھ کے آرام کر رہا ہے. قرآن عائشہ کی گود میں اتر رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا نعرہ تحقیق. اللہ اکبر. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نے قرآن کا دامن تھاما، رمضان کا دامن تھاما، رمضان کے روزے رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا میرے نبی کی سنت ہے. جب سنتوں کا یہ معیار ہے کہ
کہ عذاب قبر سے بچا لیں گے، عذاب قبر سے بچا لیں گے اور محشر کے میدان میں بچا لیں گے، سنتیں بچا لیں گے، تو وہ نبی کتنی شان والا ہوتا کہ جس کی سنتیں تجھے اور مجھے قبر میں ڈوبنے نہیں دیتی، حشر میں رسوا نہیں ہونے دیتی، وہ خود نبی کتنی شان والا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے، آمین، اللہ کرے سمجھ آ جائے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے کہ یا اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وقت کی نزاکت ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اللہ کرے کہ میں اور آپ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کی قدر کر لیں۔ آمین۔ میں آخر میں ایک حدیث شریف پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں گے، پھر بعد میں جمعہ 2-3 منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کل قیامت والے دن قرآن اور روزہ، یہ اس سے ہٹ کے حدیث ہے، جو پہلے بیان کی اس سے الگ ہے۔ کل قیامت والے دن اپنے عمل کرنے والوں کی سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میری محبت نے رات کو اسے چند لمحے تیرے گھر میں روکے رکھا، میری محبت میں یہ کھڑا رہا۔ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی مولوی کیا پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مولوی کیا پڑھ رہا ہے، یہ میری محبت میں کھڑا رہا۔ یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رمضان کہے گا الہ العالمین، تو نے سارا کچھ دیا تھا، عالی شان محل دیے تھے، کھانے کو پینے کو دیا، اندر چھپ کے کھاتا تو کھا سکتا تھا، لیکن میرے احترام میں اس نے نہیں کھایا نہیں پیا، میرا احترام کرتا رہا، روزہ رکھا رہا۔ یا اللہ اسے میں نے 14 سے 15 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اور یہ بزد ہو جائیں گے، قرآن بھی اور رمضان بھی، بارگاہ خدا بھی بار بار اصرار کریں گے، بار بار۔ میں مثال دے رہا ہوں، مثال حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے بچہ باپ سے تقاضا کرتا ہے تو باپ ایک دفعہ منع کرتا ہے، دوسری دفعہ پھر منع کرتا ہے، تیسری دفعہ پھر منع کرتا ہے، اور نہیں دینا ہوتا تو ڈانٹ دیتا ہے۔ بچہ دیکھنا بھی یہاں کام نہیں بن رہا، ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ اب شوہر دیکھ رہا ہے کہ بیوی کے پاس بچہ چلا گیا ہے، ایک دفعہ وہ بھی نہ چاہتی ہوئے کہے کہ بیٹا نہیں ہے، پھر باپ نے منع کر دیا، دوسری دفعہ جب بچہ ماں سے نپٹے گا تو ماں کہے گی رضوان کی ابو دینے میں کیا حرج ہے، انہی کے لیے تو کماتے ہیں، انہی کے لیے تو کماتے ہیں، تو دے دو نا بیچارے کو۔ اللہ اکبر۔ اور بچے کو نواز دیا جاتا ہے، بچے کو نواز دیا جاتا ہے۔ رمضان اصرار کرے گا، روزہ اصرار کرے گا، قرآن اصرار کرے گا، اے اللہ میری محبت میں رات کو تھوڑی دیر کھڑا رہا، مولوی کے پیچھے بیٹھا رہا، مولوی کے پیچھے لیٹا رہا، مولوی کے پیچھے، کہ تاکہ میں تھوڑا سا قرآن سن سکوں۔ رمضان کہے گا کہ یہ عالی شان محل تھے، محل کے 7 دروازے تھے، سارے بند تھے، کوئی اسے دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ چھپ کے پیتا تو پی سکتا تھا، چھپ کے کھاتا تو کھا سکتا تھا، لیکن میری محبت نے نہ اس نے پیا نہ کھایا۔ اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی سفارش سنی بھی جائے گی، قبول بھی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سمجھدار ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آگے آپ کو مزید کہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے، اس کی صحیح مہمان نوازی کرنے کی اللہ پاک
توفیق نصیب فرمائے، اور جو اچانک ہی رمضان مبارک کے مہینے سے چاند نظر آنے سے پہلے 3 دن پہلے بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی دے۔ اچانک بھائی فیصل، اچانک ہی کوئی بیماری آ جاتی ہے، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنت دی بڑی سنت